السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پیش نظر موضوع ہے احکام میت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اس کے بعد موت، اس کے تعلق سے کیا ہمیں شریعت احکام دیے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مرحوم کا سفر فی احکام میت۔ آج اس تعلق سے ہم جن موضوعات کا مطالعہ کریں گے ان کا ایک نظر میں ہم جائزہ لے لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کی حقیقت، وقت نزاع یا وقت موت، تغسیل میت یعنی میت کا غسل، اس کے کیا احکام، تکفین میت یعنی کفن کے بارے میں کیا تفاصیل ہمیں شریعت دیتی ہے، اور پھر الوداع، اس مرحوم کو اس کے سفر پہ روانہ کرنے سے پہلے الوداع کے کیا آداب ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ، اس کی ادائیگی کا طریقہ، پھر تدفین ہے یعنی دفن کرنا، اور تدفین کے بعد شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں، اور پھر تعزیت اور اس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی اور موت کی کیا حقیقت ہے، اور اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ارشادات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چند مقامات ہیں۔ یوں تو قرآن پاک بھرا ہوا ہے، قرآن پاک کا موضوع ہی انسان اور اس کی فلاح، آخرت اور اللہ سبحانہ و توحید اور پھر رسالت و ہدایت۔ فرمایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 تا 2 کے مبارک کلمات ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جس نے موت و زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس طرح سے بھی دوسرے مقام پہ یہ فرمان ملتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کے گھر دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک حقیقت بتا رہے ہیں ان آیات میں۔ پہلی آیت میں، پہلی سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 اور 2 میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے دی کہ ہمیں آزمائے، ہمیں دیکھے، اور یہ ظاہر کرتے کہ کون اس کے بندے ایسے ہیں جو اس کی اطاعت فرمانبرداری کے مطابق ان کی بسر کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، آخرت بناتے ہیں، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے اور دوسروں کی فلاح کا کام کرتے ہیں اور رب کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ پھر دوسری آیت یعنی العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں یہ بات آئی کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، مختصر ہے، اور یہ صرف ایک عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ حقیقت میں اگر زندگی ہے کوئی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تم اگر اس کو جانو۔ تیسرا مقام میں بھی اس انداز سے ملتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی حقیقت یہ واضح کی جا رہی ہے کہ ہر ذی نفس نے مرنا ہے۔ یہ مقام ہمیں قرآن پاک کا یہ مقام میں 3 جگہ ملتا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 185، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 اور العنکبوت آیت نمبر 57۔ تو میرے عزیزو اور میرے ساتھیوں، قرآن پاک کے اس حوالوں سے ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اس لیے دی کہ ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کو گزاریں اور آخرت کی کچھ بنا لیں۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے میں ہمارے سامنے بہت سی حدیث ہیں۔ میں صرف آپ خدمت میں مثال کے طور پہ چند حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ترجمہ یہ کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھانے کے لیے کیا انداز اختیار کیا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کاندھوں کو آپ نے میرے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا اور مجھے فرمایا، مجھ سے کہا کہ تو دنیا میں ایک اجنبی مسافر یا راہگیر کی طرح زندگی بسر کر. ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، اور تو تندرستی سے مرض کے لیے کچھ کما لے، حاصل کر لے اور تیاری کر لے، اور پھر تو زندگی سے موت کے لیے تیاری کر لے. یہ حدیث شریف ہمیں اپنا ایک منظر ہمارے سامنے ایک منظر پیش کر رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا تعلیم دی تھی اور پھر صحابہ کرام کی زندگی کو کیا سمجھتے تھے اور کس طرح سے زندگی بسر کیا کرتے تھے. دوسری حدیث شریف بڑی عظیم ہے اس موضوع کے اعتبار سے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. امام بیہقی کی روایت ہے اور یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جایا کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آج ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک مجموعے کی شکل میں ہیں، موجود ہیں اور تحقیق کے ساتھ موجود ہیں. ہم بھی سن رہے ہیں، 14 سال سے سن رہے ہیں، لیکن کبھی ہمیں اس کی فکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا اس کا مقصد ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں. صحابہ کرام یہ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کا زنگ لگ جاتا ہے جب وہ پانی سے مس ہوتا ہے، پانی کے قریب آتا ہے، پانی اسے لگتا ہے. صحابہ کرام نے آپ سے معلوم کیا کہ اس کا کیا علاج ہے، اس کی کیا جلا ہے، اس کی چمک کیا ہے، اس کا نگار کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کثرت سے موت کی یاد، موت کو یاد رکھنا یہ قلب کی جلا ہے، قلب کا زنگ دور کرنے کا علاج ہے. اور آپ دوسرا علاج بتاتے ہیں تلاوت قرآن پاک. تو موت کا تذکرہ، مرحوم کا سفر، میت کے احکام جاننے کا ایک اور یہ بھی فائدہ ہے. میرے عزیزو، میرے ساتھیو، اب آئیے ہم ذرا اس موضوع کا مطالعہ کرتے ہیں. مختصراً تفصیل کیجیے آپ علماء کرام اور مستند کتب کا مطالعہ کیجیے. دوسرا وقت نزا یا وقت موت، کیا اس میں احکام ہمیں ملتے ہیں. دیکھیے جب موت کے آثار ظاہر ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو. امام مسلم کی حدیث شریف ہے، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. مراد یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے، یعنی قریب المرء کے پاس بیٹھ کے کوئی صاحب قدر اونچی آواز سے یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرحوم جو سفر پہ روانہ ہو رہا ہے، قریب المرء ہے، وہ یہ کلمہ اپنے زبان سے اور اپنے دل میں یہ پڑھنا شروع کر دے گا. اب مرنے والے کے لیے دعا تجویز کی گئی ہے. ان کلمات میں وہ دعا کرے اگر اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دے، قدرت دے. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ. اور یہ بھی پڑھا کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ بھی پڑھے اللہم اعنی فی غمرات الموت وسکرات الموت.
امام ترمذی کی یہ حدیث شریف ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو احکام ملتے ہیں وہ یہ کہ قریب المرء سے اصرار نہ کریں کہ یہ کلمات وہ پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے قریب الموت مریضوں پہ سورہ یاسین پڑھو۔ امام احمد کی روایت ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، ان معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کسی پہ موت طاری ہو تو اسے آپ چت لٹا دیں، یعنی نیچے اس کی کمر ہو، فرش پہ لگی ہو، اور قبلہ رخ اس کے دائیں جانب ہو، یا سر کو ذرا قبلہ رخ کر دو، یا پاؤں قبلہ رخ کر دو اور سر ذرا اونچا کر دو، تو اس طرح سے بھی قبلہ رخ ہوگا اگر اسے تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد یہ جب سانس اکھڑ جائے تو جلدی جلدی یا سانس جلدی جلدی چلنے لگے، ہاتھ و پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں، ناک ٹیڑھی ہو جائے، کن پٹی بیٹھ جائے، تو یہ عموماً علامت وقت موت ہے۔ موت واقع ہو جائے تو اس کی تصدیق کسی طبیب یا تجربہ کار سے کروا لیں۔ اس کے بعد ایک پٹی لے لیں، اور جو تھوڑی اور سر کے پاس سے یوں گھما کے ایک پٹی لے لیں، اور اس کو یہاں تھوڑی سے اور یوں سر کے پاس یہاں اوپر جا کے باندھ دیں تاکہ یہ منہ بند ہو جائے۔ آنکھیں مرحوم کی آپ بند کر دیجئے ہاتھ سے، ہاتھ و پاؤں سیدھے کر دیجئے، اور اسے کسی مناسب شے سے ڈھک دیں، یعنی مرحوم کو، اور یہ کلمات پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید یہ کلمات پڑھنا افضل ہے، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وساہل علیہ ما بعدہ واسعد بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیر مما خرج۔ پھر اس کے بعد میت کے قریب کسی مناسب خوشبو وغیرہ کا اہتمام کریں۔ غسل سے قبل میت کے پاس قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ تغسیل، تکفین، نماز، تدفین میں تاخیر نہ کی جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث شریف ہے، اور یہ سب کام فرض علی الکفایہ ہے، یعنی میت کو غسل دینا، کفن دینا اور دفن کرنا فرض علی الکفایہ ہے۔ اب آئیے سب سے پہلی بات غسل کے حوالے سے شریعت کے احکام سنتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غسل کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے۔ اس کو ذرا ہم توجہ سن لیتے ہیں تاکہ ایسا موقع ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے ہم کو اور اس خدمت کا ہمیں موقع دے تو کیا کریں۔ دیکھیے درجہ ذیل اشیاء یہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ مہیا کر لیجئے۔ پانی حسب ضرورت، 2 برتن وغیرہ، کم از کم 2 برتن تو چاہیے، جس میں ایک میں آپ بیری پکا ہوا پانی جس میں رکھیں گے آپ، اور دوسرے میں سادہ پانی جس میں کافور ملائیں گے۔ تیسرے نجاست صاف کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے، ٹوائلٹ پیپر وغیرہ، اور چوتھے بیری کے پتے یا صفوف تقریباً 10 گرام۔ یہاں سعودی عرب میں بیری کے پتوں کو صفوف ملتا ہے، اس کو پانی پکا لے جائے، یا جہاں بیری کے پتے ملتے ہیں وہاں لے لی جائے۔ یہ سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف دی۔ 5 لوبان خوشبو وغیرہ یا خوشبو وغیرہ 1 تولہ لے لیں، اور 6 روئی 10 گرام لے لیں، 7 صابن حسب ضرورت لے لیں، اور پھر اس کے بعد 7 کے بعد 8ویں چیز جو ہے وہ کافور ہے، اور کافور یعنی حسب ضرورت آپ لے سکتے ہیں، اس کا ایک اندازہ ہے کہ وہ آدھا تولہ۔ 9ویں چیز تہبند ہے، یہ 2 عدد ہونے چاہیے۔ سائز کپڑا 3 میٹر، 3 میٹر میں 1.5 میٹر یا 4 میٹر لے لیے، 2 میٹر کے آپ یہ 2 تہبند بنا لیجیے۔ 10 دستانے، 4 عدد دستانے چاہیے، یا کپڑے کی تھیلیاں آپ بنا لیجیے، یہ غسل کے لیے ضرورت ہوگی۔ اور 11ویں چیز ہمیں چاہیے تختہ وغیرہ میت کو نہلانے کے لیے۔ اب آئیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ اس تیاری میں پانی حسب ضرورت لے لیجئے، اور اس میں بیری کے پتے یا صفوف پکا کے اس کو آپ ٹھنڈا کر لیں۔ پانی نیم گرم رہنا چاہیے۔ دوسرے برتن میں پانی میں کافور ملا لیں۔ نمبر 2، غسل کے لیے پردے دار آپ جگہ کا اہتمام کر لیجئے۔ اور تیسرے یہ
کہ میت کو غسل دینے کا حق جو ہے وہ قریبی رشتہ دار کو ہے، مرد کو مرد اور خاتون کو خاتون غسل دے، اور یہ رشتہ دار کو غیر رشتہ دار بھی غسل دے سکتا ہے یا دے سکتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مرد میت کو غسل دینے کے لیے اگر مرد نہ ہو تو مرحوم کی بیوی جو عدت میں ہو غسل دے سکتی ہے، مطلقہ جس کی عدت گزر گئی ہو غسل نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی اور عورت خواہ محرم ہو غسل نہ دے، امام احمد کی یہ روایت ہے۔ اچھا، اس صورت میں خاتون دستانے پہن کے میت کو تیمم کرا ہے۔ پانچویں بات جو اس تعلق سے ملتی ہے وہ یہ کہ عورت کی میت کو اس کے شوہر کا غسل دینا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں رائے ملتی ہے جمہور علماء کے مطابق جائز ہے، جیسے کہ ابن ماجہ، البیہقی و دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میت کو غسل دیا۔ کتاب فقہ سنہ مولوی سید سابق رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 517 جلد اول۔ اور جیسا کہ امام احمد ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اگر تمہاری وفات مجھ سے قبل ہوئی تو میں تمہاری میت کو غسل دوں گا۔ بلوغ المرام صفحہ نمبر 64۔ چھٹی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ غسل دینے والا باوضو ہو، حالت جنابت، حیض و نفاس میں غسل دینا مکروہ ہے۔ اچھا، ساتھ ہی بات بڑی اہم ہے، اس تعلق سے ہمیں سن لینا چاہیے توجہ سے۔ شہید مارکہ قتال کا غسل و کفن نہیں ہے، البتہ نماز جنازہ ہے احناف مطابق۔ ایسے شہید کی 7 شروط ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، آپ کتب فقہ اور علماء کرام سے اس سلسلے میں رجوع فرمائیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ امام مالک و امام شافعی کے مطابق شہید مارکہ قتال کے لیے نماز جنازہ نہیں۔ روایت امام البخاری اور وہ حوالہ دے رہے ہیں شہدائے احد کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نماز جنازہ شہید کا پڑھنا افضل ہے اور نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ باب صلاۃ علی الشہید، فتح الباری، شرح صحیح البخاری۔ اس زمن میں ایک بات اور ہم سمجھ لیں کہ شہید مارکہ قتال کے علاوہ جو شہید ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، ان کی 22 حالتیں ہیں۔ احکام میت مولانا عبدالحی صفحہ نمبر 101 تا 112، اور اس سلسلے میں ہم اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہداء جو غیر مارکہ قتال ہیں، ظاہر ہے ان کا غسل بھی ہوگا اور کفن بھی ہوگا۔ اب آئیے اس سلسلے میں طریقہ کیا ہے وہ ہم جان جاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے خوشبو کے لیے آپ لوبان سلگا لیں، 2 میت کے کپڑے وغیرہ آپ اتار لیں اور ناف سے پنڈلی تک تہبند سے ڈھک دیں۔ کپڑے اتارنے مشکل پیش آئی تو ظاہر ہے آپ کینچی سے اس کپڑوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ میت کے ناخون وغیرہ نہ کاٹیں، نہ ہی بالوں میں کنگھی کریں، اور نہ ہی کوئی بال ضروری یا غیر ضروری بال وغیرہ بغل وغیرہ کے نہ کاٹیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، دستانے پہن کے آپ میت کو استنجا کرائیں۔ ایک صاحب جو اس کی ذمہ داری لیں ان کو غسل کے احکام معلوم ہونے چاہیے۔ مٹی، کپڑے یا کاغذ سے، اس کے بعد پانی سے 3 بار استنجا کرانا سنت ہے۔ چوتھی بات یہ کہ دستانے بدل کے، اب آپ دستانے جن سے آپ نے استنجا کروایا ان کو بدل دیجئے، دوسرے دستانے آپ پہن لیجئے اور وضو کرائیں۔ اس طرح کی کلی نہ کرائیں، نہ ناک میں پانی ڈالیں، بلکہ گیلی روئی سے ہونٹ، دانت وغیرہ صاف کر دیں اور کلائی تک ہاتھ بھی نہ دھلائیں، جیسے کہ عموماً ہم اور آپ وضو کرتے ہیں۔ یہ میت کے احکام ہیں، ان میں
ان باتوں کو خیال رکھنا ہے۔ اگر حالت جنابت ہے تو نفاس میں موت ہوئی ہو تو علماء یہ کہتے ہیں کہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوگا۔ پانی ڈال کے آپ کس چیز سے خشک کریں اور نکالیں۔ اب آئیے اس کے بعد پانچویں بات کہ ناک اور منہ اور کان میں اچھی طرح سے روئی اس طرح سے رکھ دیں کہ پانی اندر نہ جائے غسل کے وقت۔ چھٹی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ پہلے چہرہ، اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت آپ دھلائیں، پھر سر کا مسح کریں اور پھر پاؤں دھلائیں۔ یہ عمل 3 بار کرنا سنت ہے۔ یعنی ہم نے یہ سنا کہ ہم میت کو وضو کرا رہے ہیں تو سب سے پہلے چہرہ، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں، اور پھر مسح سر کا اور پاؤں دھلا لیجیے۔ یہ عمل 3 بار کرنا سنت ہے۔ ساتویں بات، میت کو بائیں کروٹ اب آپ لٹا دیں، یعنی بائیں کروٹ پہ لٹا دیں۔ انشاءاللہ عملی نمونہ جب آئے گا تو ہم اس وقت بھی اس کو دیکھیں گے۔ پھر بیری کے پتوں یا صفو میں پکا ہوا پانی دائیں کروٹ پہ 3 بار، یعنی 1 بار ڈالیے آپ سر سے لے کے پاؤں تک، اور پھر دوسری بار ڈالیے سر سے لے کے پاؤں تک۔ اس طرح سے ڈالیے آپ کہ نچلی جو کروٹ ہے نیچے یہ دائیں کروٹ تک یہ پانی اچھی طرح چلا جائے اور تر جائے۔ 8ویں بات اس سلسلے میں یہ کہ اس کے بعد میت کو دائیں کروٹ پہ لٹا کے، یعنی پہلے ہم نے بائیں کروٹ پہ لٹایا تھا تو دائیں کروٹ پہ پانی ڈالا تھا تو نیچے تک چلا گیا تھا۔ اب ہم 3 بار وہ عمل ہم نے کیا تھا، اور اب ہم میت کو دائیں کروٹ پہ لٹائیں گے اور بائیں کروٹ پہ پانی ڈالیں گے۔ اس 3 بار اس طرح سے ہم یہ عمل کریں گے۔ اگر آپ کو صابن کے استعمال کی ضرورت ہے تو اس میں صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں۔ 9ویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب میت کو آپ سر کی طرف سے ذرا اونچا کریں، اس طرح سے اونچا کریں کہ پیٹ دبانا پڑے تو آپ ذرا سے دبائیں، ذرا سا اس پہ، تاکہ کوئی چیز خارج ہونے والی ہو تو وہ خارج ہو جائے، یعنی پیٹ کو جو تھوڑا سا مل کے فضلہ وغیرہ خارج ہو جائے تو خارج ہو جائے، ہونے دیجیے اس کو۔ اب طہارت کی ضرورت نہیں، اس کو خشک کر لیں، اس کو صاف کر لیں، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی فضلہ خارج ہوتا ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ میت کو بائیں کروٹ پہ لٹا کے دائیں کروٹ پہ کافور ملا ہوا پانی یعنی ہم نے، آئیے ہم ذرا ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابتدا میت کو کب لٹایا تھا، یعنی بائیں کروٹ لٹایا تھا، اور بائیں کروٹ لٹا کے ہم نے کافور ملا ہوا پانی ڈالا تھا 1 بار 2 بار اور 3 بار۔ پھر ہم نے میت کو دائیں کروٹ لٹایا تھا تو بائیں کروٹ پہ ہم نے 3 بار بائیں کروٹ کی طرف سے سر سے لے کے پاؤں تک 3 بار پانی ڈالا تھا۔ کون سا پانی ڈالا تھا؟ کافور ملا ہوا۔ صابن وغیرہ کا استعمال کرنا ہے تو کر لیجیے۔ اب اس کے بعد ہم نے میت کو ذرا سر کی طرف سے اٹھایا، پیٹ وغیرہ اس کو دبایا، کوئی چیز نکلنے والی نکل گئی، اس کو صاف کر دیا، صاف کر کے پھر ہم نے میت کو بائیں کروٹ لٹایا۔ اب کافور ملا ہوا پانی ڈالیا کہ دائیں کروٹ تک وہ تر ہو جائے اور چلا جائے، خوب تر ہو جائے۔ اب میت کو دوبارہ دائیں کروٹ لٹا کے پھر وہ بائیں کروٹ پہ کافور ملا ہوا پانی ڈالنا اب ضروری نہیں ہے، اگر ڈالا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، 1 بار پانی کافور کا پورے جسم سے بہہ جائے تو کافی ہے۔ 11ویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ میت کا تمام بدن کسی کپڑے سے خشک کر لیں، آرام سے، اطمینان سے، اور تہبند بدل لیں۔ جو ہم نے تہبند ڈالا تھا میت غسل کرانے کے لیے اب اس کی ضرورت نہیں، اس کو ہٹا دیجیے، وہ گیلا ہو جائے گا، اس کی جگہ پہ دوسرا تہبند ڈال دیجیے۔ 12ویں یہ کہ منہ اور کان سے روئی وغیرہ آپ نکال دیجیے۔ 13 یہ کہ میت کو کفن کے کپڑوں پہ اب آپ لے جائیں، یہاں تکفین میت اس کی تیاری۔ سفید کفن افضل ہے، امام مسلم اور امام ترمذی کی روایت ہے۔ کپڑا اسی نوعیت و معیار کا ہو جو مرحوم یا مرحومہ زندگی میں استعمال کیا کرتی یا کیا کرتے، لیکن اس میں اسراف و تبذیر نہ کی جائے، اور مرد میت کے لیے ریشم، زعفران یا سونے کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا حرام ہے، اگرچہ وہ اپنی زندگی میں پہنتے ہوں۔ کفن کی پیمائش ذرا اس پہ توجہ فرمائیے۔ پہلی بات، مرد بالغ
یا نابالغ کے لیے، یعنی لڑکا بالغ ہو یا نابالغ یا مرد بالغ، ان کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی ایک بات کہ لفافہ یا چادر میت کے قد سے تقریباً 60 سینٹی میٹر زیادہ لمبا اور 2 میٹر کم از کم چوڑا ہونا چاہیے۔ دوسرے ازار سر سے پاؤں تک لمبا 2 میٹر چوڑا کم از کم ہونا چاہیے۔ یہ میت کے حساب سے آپ کو دیکھ لیجئے، اگر چوڑائی کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر آپ کو زیادہ چوڑا بنانا ہوگا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا اس کو کرتا کہتے ہیں یا قمیض کہتے ہیں یا کفنی کہتے ہیں۔ یہ گردن سے پاؤں تک لمبا اور 1 میٹر چوڑا، یعنی دوسرا 2 کپڑے، تیسرا کپڑا کرتا قمیض یا کفنی کہتے ہیں، گردن سے پاؤں تک لمبا اور 1 میٹر چوڑا، آستین نہ ہو، بے سلا، اس کے دونوں سرے ملا کے درمیان سے اس طرح سے چاک کر لو کہ سر کی جانب سے وہ درمیان آ جائے۔ دونوں سروں کو ملائیے اور ملانے کے بعد اس کو درمیان سے ایک چاک دے دیں کہ گردن میں آ جائے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 تہمد ناف سے پاؤں تک اور 2 دستانے یہ لے لیں۔ اس کا ذکر ہم غسل کے باب میں ہم سن چکے ہیں، چونکہ یہاں کفن کے کپڑے کی تیاری اور اس کا نام ہم سن رہے ہیں، اس لیے یہاں بیان اس کا ضروری ہوا، اگرچہ کہ اس کا استعمال آپ وہاں دیکھ چکے ہیں۔ پھر یہ کہ چادر کفن کے علاوہ میت کے اوپر ڈالنے کے لیے کل کپڑا مرد کے لیے 19 میٹر لمبا تقریباً، یعنی اندازہ ہے 1 میٹر عرض والا کپڑا لگے گا، اور بچے کی میت ہوگی تو کپڑا کم لگے گا۔ ایک بار ہم سن لیتے کیا کیا ہم نے سنا۔ ایک لفافہ یا چادر یعنی میت کے قد کی لمبائی سے 7 سینٹی میٹر بڑا، دوسرے ازار جو میت کے قد کے برابر اور چوڑائی حسب ضرورت، اور تیسرے کرتا وہ گردن سے لے کے پاؤں تک، اور پھر یہ کہ چوتھے چادروں پر ڈالنے کے لیے 2 تہمد تھے، وہ غسل کے لیے تھے، ان کا وہ استعمال گزر چکا۔ اب آئیے ہم خاتون میت کے لیے سن لیتے ہیں کہ کفن کا اس کا پیمائش کیا ہوگا۔ نمبر 1 لفافہ، جیسا کہ آپ نے مرد میت کے لیے سنا تھا وہی ہے، ازار کا حکم وہی ہے، اور کرتا بالکل اسی طرح سے بنے گا۔ خاتون میت کے لیے جو 2 چیزیں زیادہ ہیں وہ سن لیجیے آپ، اور وہ یہ ہے کہ سینہ بند، سینہ بند یہ بغل سے رانوں تک لمبا اور 1 میٹر چوڑا ہوگا۔ دوسرے سر بند یا اوڑھنی تقریباً 1 میٹر یا 1.5 میٹر کپڑا جو سروں پہ ڈالا جائے گا۔ پھر وہی ہے کہ 2 تہمد ہونے چاہیے غسل کے لیے، اور دستانے ہونے چاہیے جس کا ذکر ہم سن چکے ہیں۔ اس طرح سے ایک اندازہ ہے کہ کل خاتون کی میت کے لیے کل تقریباً 2 میٹر لمبا کپڑا، 22 میٹر لمبا کپڑا اور 1 میٹر چوڑا لگے گا، اور بچی کی میت میں کم لگے گا۔ کفن پہنانے والے یا والی میں وہی صفات مطلوب ہیں جو غسل دینے والے یا دینے والی میں مطلوب ہیں۔ آئیے نمبر 1، میت مرد یا بالغ یا نابالغ بچے کی ہو تو تخت، چارپائی یا زمین پہ پہلے لفافہ، پھر ازار، اس کے اوپر کرتا اس طرح بچھا دو کہ نچلا حصہ بچھا ہوا ہو اور اوپر کا حصہ لپیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دو۔ میت کو غسل کے تختے سے اٹھا کے اس بچھے ہوئے کفن پہ لٹا، کرتے کا نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اسے سر کی طرف میت کے اوپر سے اس طرح لاؤ کہ درمیان سے کٹا ہوا حصہ گلے میں آ جائے، اور باقی وہ بدن کے اوپر نیچے تک پھیل جائے۔ غسل کے وقت جو تہمد میت کے جسم پہ ڈالا تھا اسے اب اتار دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سر داڑھی پہ کوئی خوشبو آپ لگا سکتے ہیں۔ نماز کے سجدے کے جو 7 مقامات اعضاء ہیں ان پہ کافر مت دو۔ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ یہ ماتھا،
ماتھا اور ناک سمیت ایک، یہ کہلاتا ہے، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں کتنے ہو گئے؟ 3، اور دونوں گھٹنوں، یہ گھٹنے 5، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں یہ 7 ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے 7 اعضاء پہ، یعنی سجدے کے 7 اعضاء جسم پہ، جس کا میں نے آپ خدمت میں ذکر کیا، اس پہ آپ نے کافر بن دیا۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ کفن پہ عطر وغیرہ لگانا یہ خلاف شریعت ہے، اس کو منع ہے۔ ازار کا، اب ہم کفن کو پہنا رہے ہیں میت کو، تو دیکھیے ازار کا بایاں پلہ میت کے اوپر آپ لا دیں، یوں لے آئیں اور اس کو لپیٹ دیں، پھر دایاں اس کے اوپر، اس کے بعد اسی طرح سے لفافہ لپیٹ دیں، جس طرح سے ہم نے کپڑے بچھائے تھے نا اس کے عکس ہم کر رہے ہیں، یعنی بایاں اس کے بعد دایاں، پھر کفن کو سر اور پاؤں کی جانب ہو اور درمیان میں 2 جگہوں یعنی 4 جگہوں سے آپ باندھ دیجیے تاکہ کفن اڑے سر کے اوپر اور آخر میں اور درمیان میں، یعنی جب ہم نے کفن بچھایا تھا تو ہم 4 پٹیاں بڑی سی کپڑے کی وہاں اس جگہ پہ بچھا دیں، اور اس کے اوپر پھر ہم وہ جو بڑا سب سے پہلا جو کپڑا تھا کفن کا وہ ہم اسے وہاں بچھا دیں۔ آئیے کفن کے اوپر چادر وغیرہ ڈال دیں، ظاہر جیسے ہم نے سنا ہے ایک زائد ہے کفن سے، اس کے اوپر ڈال دیجئے۔ اب یہ تکفین کا عمل ہو گیا۔ خاتون کے تعلق سے تکفین کے بارے میں جو 2 زائد کپڑے ہم نے استعمال کرنے ہیں ان کا ہم ایک بار پھر سن لیں۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ خاتون میت بالغ عورت یا نابالغ لڑکی کی ہو تو کیا کریں گے۔ وہی طریقہ ہے، سب سے پہلے لفافہ بچھا دیں، اس پہ ازار بچھا دیں، اس پہ سینہ بند بچھا دیں، اور پھر اس پہ کرتا بچھا دیں۔ اب یہ سینہ بند بچھانا کرتے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس کے کرتے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ اچھا، میت کو کفن پہ لٹا کے سینہ بند اس طرح سے لپیٹ دیں کہ یہ یہاں سے یعنی گردن کے نیچے سے لے کے پاؤں تک آ جائے، اور پھر اس کرتا پہنا دیں اس کو۔ اب تہمت اتار دیا جائے، خوشبو لگا دیں اگر ضرورت ہے، اور اعضائے سجود پہ کافور مل دیں، جس طرح کہ ہم نے مرد میت کے تعلق سے بھی ہم نے سنا تھا۔ سر کے بالوں کو دائیں بائیں سینے پہ ڈال دیں، ان کو باندھنا نہیں چاہیے، کنگھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کو چھوٹا کرنا چاہیے، ان کو کاٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سینے بند اگر آپ نے کرتے سے یعنی پہلے پہنایا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں پہنا ہے تو اب آپ کرتا پہنا کے پھر سینے بند باندھ دیجیے۔ دونوں صورتیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، سینے کو اوپر بغلوں سے نکال کے گھٹنوں تک دائیں بائیں اس کو باندھا جا سکتا ہے۔ اوڑھنی خاتون کے لیے، اوڑھنی جیسے ہم نے سنا تھا کہ ایک کفن میں کپڑا زیادہ ہوتا ہے، یہ بالوں پہ ڈالنا ہے، بالوں پہ ڈال دیجئے، پھر ازار آپ لپیٹ دیں، بائیں حصہ نیچے اور دائیں اوپر، اور پھر لفافہ لپیٹ دیجئے۔ تو اس طرح سے یہ کفن یعنی تکفین کا عمل یہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ کفن کے اوپر چادر، جیسے ہم نے مرد میت کے حوالے سے بات سنی تھی، وہ آپ چادر ڈال دیجئے۔ اب آئیے یہاں جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک اور حکم مل رہا ہے، وہ رویت میت کی زیارت، میت کو دیکھنا، اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کفن بند کرنے سے پہلے یا کفن بند کر دیا ہے تو کفن کھول کے میت کی زیارت اگر اس کے اہل و عیال، ولی یا وارث کرنا چاہیں یا اجازت دیں تو کی جا سکتی ہے، سنت ہے، اس سے منع نہ کیا جائے۔ عورت کی میت کی زیارت فقط محرم کر سکتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ اگر ولی اجازت نہ دیں تو اصرار بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے الوداع، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، کیا سب کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے کہ اس مسافر کو الوداع کیسے کہیں۔ مرحوم مسافر کو نماز جنازہ کے لیے صبر و تحمل اور دعاؤں کے ساتھ الوداع یا رخصت کرنا چاہیے۔ میت کا آخری دیدار اور نگاہ عبرت کا، اصل میں یہ آخری دیدار جو ہے نگاہ عبرت کا یہ موقع ہے، قبر و آخرت کی یاد۔ اچھا، اس موقع پہ رونا، ماتم کرنا، چیخنا وغیرہ صبر کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے منع فرمایا ہے، یہ گناہ ہے اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں یہ بیان کرتا چلوں کہ زیادہ تر دین کی خلاف باتیں موت کے وقت، پیدائش کے وقت، ان موقعوں پہ ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شادیوں کے موقع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔ ساری عمر کے اجر ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ ایک بدعت بھی آ گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردود ہے اور اس کا دین میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی استحقاق نہیں۔ آئیے جنازے کے ہمراہ لوگوں کو بلند آواز سے دعا یا ذکر وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ الوداع کے موقع پہ ہم نے سنا کہ رونا، بیت کرنا، چیخنا، چلانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہے۔ میں آپ کے دور میں اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں اس کا اجر اور ثواب ہے وہ میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم علی مسلم ستہ، یعنی ایک مسلم کے دوسرے مسلم پہ 6 حقوق ہیں اور ایک روایت میں 5 حقوق ہیں۔ یعنی مسلمان کے اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق بیان فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ ہے کہ جب وہ وفات پا جائے تو اس کی جنازے میں تو شریک۔ آئیے جنازے میں شرکت کا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بخاری اور مسلم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلم کمالی ایمان اور ثواب کی نیت سے کسی مسلم کے جنازے میں شریک ہو، جب تک کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور دفن سے فراغت نہ ہو جائے تو وہ ثواب کے 2 قیرات لے کے واپس پلٹتا ہے۔ ایک قیرات پہاڑ احد کے مثل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور جس نے نماز جنازہ تک شرکت کی اسے ثواب کا ایک قیرات ملتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث میں بات آئی ہے۔ اب ہمارے لیے ایک نیا باب آ رہا ہے سامنے، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ، اس تعلق سے چند باتیں ہم سن لیں۔ کون مکلف ہے اس نماز جنازہ کو؟ وہی جو فرض نماز کا مکلف ہے۔ شروط اس کی جان لیں ہم۔ شروط صحت ادا اس کی 2 اقسام ہیں، ایک نمازی سے متعلق اور دوسری جنازہ سے متعلق۔ سب سے پہلے نمازی سے متعلق شروط اس کا مطالعہ کر لیں۔ وہی ہیں جو فرض نمازوں سے متعلق ہیں، یعنی طہارت مکان، طہارت جسم، طہارت لباس، طہارت اور قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت اور نیت، یہ ساری شروط ہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب آئیے نمبر 2، جنازہ سے متعلق شروط۔ ایک، اسلام، مسلمان مرد یا عورت، عاقل یا غیر عاقل، بالغ یا نابالغ، سب کے لیے نماز جنازہ پڑھائی جائے، خواہ نافرمان و گناہگار کیوں نہ ہو۔ ایک یہ رائے ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں ہوگی جو اسلامی نظام سے بغاوت کرتے ہوئے یا ڈاکہ زنی کے دوران قبائلی، وطنی، لسانی تعصب کے لیے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ البتہ اس کے بعد ان کی اگر وفات ہو جائے، اس کے بعد لڑائی کے بعد قتل کیے جائیں یا وفات پا جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ جو ماں باپ کے قتل کے جرم مارا جائے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے۔ میت کا بدن و کفن نجاست حقیقی و حکمی سے پاک ہو، اگر پاک کرنا، غسل دینا ممکن نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھا دی جائے۔ نمبر 3، میت عریاں نہ ہو۔ چوتھی یہ کہ میت کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے، اور 5ویں یہ کہ میت یا میت کی چارپائی زمین پر رکھی ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو جاننی چاہیے، یہ شروط ہیں، ان شروط کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اب آئیے فرائض۔ نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں، ایک 4 تکبیریں، ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم۔ فرائض کے بعد سنتوں کا نمبر آتا ہے۔ سنتوں میں سب سے پہلے اللہ کی حمد یعنی ثنا، جس کے کلمات ابھی آئیں گے ہمارے سامنے۔ نمبر 2 درود شریف، درود ابراہیمی،
یعنی مشہور جو نام ہے وہی درود شریف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرمایا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 3 میت کے لیے دعا، تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعا۔ یہاں وضاحت ہے چند، نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، اگر ایک نے بھی نماز پڑھ لی خواہ خاتون ہو تو نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسری ہے کہ اس نماز کے لیے اذان، اقامت، قرأت قرآن، رکوع سجود اور قعدہ وغیرہ نہیں ہے۔ فاسد یا باطل کر دینے والے اعمال، جو نماز کو فاسد یا باطل کر دیتے ہیں ان کا بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں ان میں سے کسی کا علم نہیں ہے اور وہ واقع ہو گیا تو نماز غیر صحیح ہوگی۔ یعنی جو اعمال نماز فرض کو باطل یا فاسد کر دیتے ہیں وہی نماز جنازہ کو باطل یا فاسد کر دیتے ہیں، سوائے یہ کہ نماز جنازہ میں قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اور عورت کے محاذات سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، رکوع و سجود ترک کرنے سے بھی اور قیام وغیرہ یعنی قعدہ اس سے یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ اس میں یہ ہے۔ اب آئیے نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ سنتے ہیں۔ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام ترمذی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات روایت بخاری کے مطابق یہ ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کے امام قبلہ رخ اس کے سینے کے بالمقابل، خاتون کی میت کے سر کے بالمقابل امام کھڑا ہو جائے اور مقتدی امام پیچھے صفے بنا لیں۔ نمبر 2 نیت بہت ضروری ہے، دل میں نیت کی جائے، زبان سے اس کا تلفظ سنت کے خلاف ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں بمیں 4 تکبیریں، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعا اس میت کے لیے۔ امام یا امام کے اقتداء میں جو بھی ہو آپ یہ کہیں، یہ کلمات صرف تعلیم کے لیے ہیں، یہ کلمات ادا کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے۔ تیسری یہ بات ہے کہ دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں یا کاندھوں تک اٹھائیں، اس طرح سے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اس طرح سے اٹھائیں کانوں تک یا کاندھوں تک، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کی طرح سے ہاتھ باندھ لیں۔ آپ نے ہاتھ باندھ دیے اور قبلہ رخ آپ نے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ کلمات پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ امام دیگر ائمہ کے مطابق، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اہل حدیث حضرات کے مطابق اس ثنا کے بعد استعاذہ، بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن، استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورت الفاتحہ بھی پڑھی جائے۔ بعض ثنا نہیں پڑھتے، بھلے ان کے ائمہ کے نزدیک سورت الفاتحہ ہے۔ 5ویں دوسری بار تکبیر کہیں بغیر ہاتھ بلند کیے، یہ احناف مطابق، دیگر ائمہ کرام کے مطابق ہر بار ہاتھ بلند کیے جائیں گے۔ احناف کی روایت امام ترمذی کی ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ تکبیر کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ پہلی تکبیر بار ثنا پڑھی تھی اور سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی دیگر ائمہ کے مطابق، اب دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دیجئے، یہ رفع یدین ہم نے کی، احناف مطابق رفع یدین کے بغیر تکبیر تحریمہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیجئے، وہی نماز والا درود شریف ایک بار پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری تکبیر کہیے آپ اللہ اکبر، دیگر ائمہ کے مطابق ہاتھ بلند کر کے اور ہم مطابق بغیر ہاتھ بلند کیے۔
تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے آپ دعا کیجئے. اب ان دعا کے کلمات قابل توجہ ہیں. اگر میت بالغ مرد یا عورت کی ہو تو یہ کلمات پڑھیے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے: اے اللہ بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر مرنے والے کو، ہمارے ہر حاضر اور غائب کو، ہر چھوٹے اور بڑے کو، ہر مرد اور ہر عورت کو. اے اللہ جسے تو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پہ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو موت دے تو اس کو ایمان پہ موت دے. اس دعا کے علاوہ بھی دیگر کلمات میں دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے بھی کوئی پڑھی جا سکتی ہے. اگر میت نابالغ لڑکی کی ہو، نابالغ لڑکے کی ہو تو یہ کلمات ہمیں ملتے ہیں: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ترجمہ پیش خدمت ہے: اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کے سامان کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پہ کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے ایسا سفارش کرنے والا بنا دے جس کی سفارش تو قبول فرماتا ہے. اگر میت نابالغ لڑکی کی ہو تو یہ کلمات ہمیں ملتے ہیں: اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذکرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا. ترجمہ پیش خدمت ہے: اے اللہ اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کے سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کی موجب اور وقت پہ کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، وہ جس کی سفارش منظور کی جائے. نئی بات یہ کہ چوتھی بار تکبیر کہیں اللہ اکبر، ہاتھ بلند کریں، دیگر عمل کریں مطابق مطابق ہاتھ بلند نہ کیے جائیں گے، ہاتھ بلند نہیں کیے جائیں گے. اور چوتھی تکبیر کے بعد دائیں و بائیں سلام پھیرا جائے گا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیگر عمل کریں مطابق صرف دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا. یہ چند وضاحتیں پیش خدمت ہے. نماز کے بعد وہیں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے میت کے لیے دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. امام اور مقتدی دونوں یہ پڑھیں دعائیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ جو ثنا ہے وہ امام نے پڑھی ہے تو مقتدی پہ نہیں ہے، یا فاتحہ مقتدی پہ نہیں ہے. اس میں ہر چیز ہر ایک کو پڑھنا ہے. امام تکبیریں وہ سلام بلند آواز سے کہیں گے، مقتدی آہستہ کہیں گے. اگر کئی جنازے جمع ہو جائیں تو ہر ایک کی الگ الگ نماز پڑھانا بہتر ہے، لیکن سب کے لیے ایک ہی نماز بھی جائز ہے، پڑھائی جا سکتی ہے. اس صورت میں امام کے سامنے ترتیب سے جنازے رکھ دی جائیں تاکہ ان کے سینے امام کی جانب ہوں. اگر جنازوں کے اصناف مختلف ہوں تو پہلے مردوں، پھر لڑکوں، اس کے بعد عورتوں، اس کے بعد لڑکیوں کے جنازے رکھے جائیں. مسبوق و لاحق کیا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی تاخیر سے آیا ہے تو امام کی اگلی تکبیر کا وہ انتظار کرے. جب تکبیر امام کی سنے تو پھر وہ تکبیر کہے، اور یہ اس کی پہلی تکبیر ہوگی. امام سلام پھیر لے، لیکن وہ اپنی باقی تکبیریں اور دعا کے ساتھ جو کلمات ابھی آپ نے سنے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی نماز کو مکمل کرے. امامت کا استحقاق، اس تعلق سے چند کلمات مختصر عرض ہیں کہ امامت کے زیادہ مستحق حق ولایت والے رشتہ دار ہیں اگر وہ نماز کے احکام سے واقف ہوں. امام وقت اور امام مسجد بھی استحقاق رکھتے ہیں. اگر کسی نے بغیر استحقاق کی نماز پڑھا دی تو ولی کو اختیار ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے یا وہ پڑھائے. اگر کسی نے بھی نماز نہ پڑھی اور میت دفن کر دی گئی ہو یا کوئی نماز جنازہ
اس میت کے لیے پڑھنا چاہتا ہو دوبارہ تو وہ قبر پہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اس کا امکان نہ ہو کہ ناش پھٹ گئی ہو۔ امام مسلم کی حدیث شریف سے ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ نماز جنازہ کئی مرتبہ پڑھانا بغیر کسی شرعی تقاضے کے جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ غائبانہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک غائبانہ نماز جنازہ کے وہ اس کو جائز نہیں کہتے۔ دیگر ائمہ کرام کے مطابق غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہاں تک ہم نے یعنی غسل، کفن اور نماز جنازہ کے احکام سنے۔ نماز کے بعد دفن میں تاخیر نہ کی جائے۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ تعالی دفن کے تعلق سے احکام سنیں گے۔ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔